یہ مطلب بیان کرنے کے لیے کہ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ ابی بکرٍ وَمُبَایَعَتَهُ، کہ بیعت امیر المومنین علیہ السلام نے کی اور صلح صفائی کے لیے التماس کی، اس مطلب کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس دو قول ہیں، مکتب تشیع میں دو قول ہیں۔ ابھی ہم اہل تسنن کا موقف پیش نہیں کریں کیونکہ بہت واضح ہے وہ۔ اہل تسنن کا اس جگہ پر موقف ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بعد بیعت کر لی اور بھرپور طریقے سے وہ حکومت میں ساتھ دیا کرتے تھے، اور ساتھ دینے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ان سے راضی تھے، جو اس دور میں حکام اور خلفاء تھے ان سے راضی تھے، اور ان کو صالح شخصیت بعد میں پہلے نہیں سمجھتے تھے، بعد میں سمجھتے رہے۔ صحیح مسلم میں ہی یہ کلمات وارد ہوئے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام پہلے نہیں سمجھتے تھے۔ پہلے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام وہ خائن، گناہگار، وعدہ خلاف اس طرح کے ایک تصور سمجھتے تھے، لیکن بعد میں پلٹ گیا۔ یہ اہل سنت کتب کے مطابق ہے کہ صحیح مسلم میں ہی یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ امام علی علیہ السلام تشریف لائے خلیفہ دوم کے پاس، تو خلیفہ دوم نے یہ کہا کہ تم پہلے ہمیں خائن، عاصم، غادر سمجھتے تھے، تو بعد میں اپنا موقف تبدیل کر لیا جبکہ ہم ایسے نہیں تھے۔ تو ان روایات سے پتہ لگتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ حقائق وارد ہوئے ہیں کہ شدید اختلاف تھا، اور اختلاف بھی اس نوعیت کا تھا کہ شدید رویے تھے، شدید موقف تھے۔ لیکن اہل سنت کتب یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ موقف بعد میں امام علی علیہ السلام نے تبدیل کر لیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کے اور دیگر کتب سے جو نتائج ہمارے پاس نکلتے ہیں۔ ابھی آپ یہ روایت جب ختم ہوگی تو آپ کے سامنے بھی یہ امور آشکار ہوں گے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ لہٰذا اہل سنت کی کتب کے مطابق یہی موقف بنتا ہے، کیونکہ وہ تاریخ میں اور دیگر جگہوں پہ بہت سارے واقعات ایسے وارد ہوئے ہیں، وہ ادھر سندی بحث کرتے ہیں اور سندی بحث کر کے بہت سارے واقعات کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل سنت کے جو یہ موقف ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بعد میں خلفاء سے راضی ہو گئے اور ان کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، تو اس کی بنیادی وجہ بخاری مسلم میں وارد ہونے والی روایات ہیں۔ مثلا اہل سنت کیوں خلیفہ دوم، خلیفہ اول کا بے حد احترام کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ بخاری مسلم میں وارد ہونے والی فضائل کے اوپر مشتمل احادیث ہیں۔ یہ احادیث مکتب تشیع میں نہیں پہنچی۔ مکتب تشیع میں اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ جو خلفۂ ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی فضیلت کے اوپر دلالت کرے، تقریباً تمام جگہوں پہ جہاں پہ شیعہ کتب میں ایسی کوئی روایت وارد ہوئی ہے وہ اہل سنت راویوں سے ہے، یعنی اہل سنت ہی کتب سے وہاں پہ نقل کی گئی ہے۔ اور نقل اس لیے اس شیعہ مؤلف نے کر دی کیونکہ ائمہ علیہ السلام پہ اس کی سند کا اختتام ہو رہا تھا، وإلا وہ نقل بھی نہ کرتے۔ مثلا جناب عروہ سے نقل کریں گے، یا اسی طریقے سے ابو ہریرہ سے نقل کریں گے، ام المومنین سے نقل کریں گے، لیکن وہ نقل آہستہ آہستہ بعض جگہوں پہ جب اختتام ہوتا ہے وہ ائمہ علیہ السلام پہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں نقل کر دی گئی، وإلا اہل سنت تو رخ سے آئی ہیں، یا اس کی سند ضعیف ہے۔ ایک بھی صحیح السند روایت ہمارے پاس نہیں ہے شیعہ کتب میں کہ جو دلالت کرتی ہو فضیلت کے اوپر، اور پھر آخر میں آ جا کے کیا رہ جاتا ہے؟ یہی اختلافی نکات۔ اب پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فضائل جو خلفۂ ثلاثہ کے ہیں، خصوصاً شیخین کے فضائل، وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کسی کتاب میں وارد نہیں ہوئے۔ لیکن اہل سنت کتب کی طرف آئیں، جیسے خصوصاً بخاری ہے، مسلم ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، یہ بڑی کتابیں شمار ہوتی ہیں اہل سنت میں، ادھر کثیر فضائل آئے ہیں، کم بھی نہیں۔ اور وہ جو فضائل وارد ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پھر غیر معمولی اہمیت لے کے آتے ہیں اور اجماع کو دلیل بناتے ہیں، کیونکہ اجماع کے مسئلے کو اہل سنت زیادہ اٹھاتے ہیں اور اجماع کے مخالف کے اوپر ارتداد، مرتد ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ فتاویٰ میں اس طرح سے مذکور ہے۔ اور تحقیقی طور پہ ہم اگر جائزہ لیں، خود اہل سنت کتب میں ہی جائزہ لیں،
تو ایسا اجماع تاریخ میں وارد ہی نہیں ہوا کہ پوری امت ایک مسئلے پہ متفق ہو، حتیٰ کہ فخر الدین رازی، ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے اصول فقہ پہ، المحصول، المحصول کتاب ہے فخر الدین رازی کی، اس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ کوئی بھی عالم اسلام کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کسی نے اختلاف نہ کیا ہو، حتیٰ کہ قیامت کیسے آئے گی، قرآن کریم تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ تحریف قرآن کے بارے میں بھی انہوں نے واضح طور پہ لکھا، ایسا اجماع مسلمین نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کا مخالف نہ ہو، کیونکہ بخاری میں ہی، مسلم بخاری کی روایات ہیں کہ معوذتین سورۃ الفلق و سورۃ الناس آیا قرآن ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بزرگ ترین صحابی ہیں، قاری ہیں، حافظ شمار ہوتے ہیں، قراء کے اساتذہ میں سے ہیں صحابہ کرام میں، یعنی ان کا شعبہ ہی قرآن کریم اور اس کی قراءت اور اس کا حفظ تھا۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ معوذتین سورۃ الناس و سورۃ الفلق و سورۃ الناس وہ قرآن ہے ہی نہیں، باقاعدہ بخاری میں ہے۔ اور سعودی عرب سے ہی بعض ایسے قرآن چھپے ہیں اس کے اردو ترجمے کے ساتھ، کیونکہ حج پہ وہ فری میں مفت میں تقسیم کرتے ہیں قرآن ہدیے کے طور پہ، وہ جو ہدیے کے طور پہ انہوں نے تقسیم کیے، ان میں سے بعض قرآنوں کے حاشیے میں یہ بات لگی ہوئی ہے کہ اس بات پہ اختلاف ہے صحابہ میں، بعض قائل ہیں اور بعض قائل نہیں ہیں، لیکن بخاری کی اس روایت میں قوت پائی جاتی ہے کیونکہ بخاری کی روایت ہے، اس لیے قول ارجح راجح قول یہی ہے کہ یہ دونوں قرآن نہیں ہیں۔ اب یہ اس حاشیے والے کا نظریہ، ہم یہ نہیں کہتے اہل سنت کا نظریہ۔ اہل سنت میں بقیہ اس بات کی تعویل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو خبر ہی نہیں ہوئی یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، بقیہ قرآن کی خبر ہو گئی، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جناب عبداللہ بن مسعود چھوٹے صحابہ میں سے، صغار و صحابہ میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اہل سنت میں مراتب ہیں صحابہ کے، کبار میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2، جناب عبداللہ بن مسعود ان کا شعبہ ہی قرآنیات ہے، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو اسی کو خبر نہیں ہے کہ کیا قرآن ہے۔ نمبر 3، پورے عالم اسلام میں اس وقت بھی معوذتین وہ قرآن کریم کا حصہ شمار ہوتی تھی، لیکن جناب عبداللہ بن مسعود اس بات کے شدت کے ساتھ منکر تھے کہ یہ دونوں قرآن نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ کہنے کا مقصد یہاں پہ صرف یہ مثال اس لیے بیان کی گئی کہ بخاری اور مسلم کی بنیاد پہ وہ اہل سنت نظریات، عقائد، فقہی احکام، دین لیتے ہیں، دین کا سب سے بڑا منبع اور ماخذ قرآن کریم کے بعد بخاری اور مسلم کو قرار دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ البتہ اجماع کا جو دعویٰ ہے اس کو رد کرنا مقصود تھا کہ اگر ہم کہیں کہ قرآن کے اوپر بھی اجماع امت ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے فرقے، حقیقت تو یہی ہے۔ جیسے آج بعض نادان افراد یا دشمن کے پروردہ افراد مکتب اہل بیت علیہ السلام پہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ وہ تحریف کے قائل ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یعنی ہم لوگ یہاں پہ جتنے افراد بیٹھے ہیں، بچپنے سے ہم نے تو اپنے گھروں میں کبھی نہیں سنا کہ کوئی ہمارا جدی پشتی یا باء اجداد میں بھی قائل ہو کہ قرآن میں تحریف ہے۔ لہٰذا یہ بات تو آج کھل گئی، آج تو قوت میں ہے شیعت قوت میں ہے، نظریات اور افکار وہ کسی کے خوف سے بیان نہیں کرتے۔ آج کے دور میں پاکستان کے اندر ہی جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، کوئی اسے جا کے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ طرح ابھی تو اللہ کا انکار کرنے والے کتنے موجود ہیں، یہ چیزیں تو دور ہو گئیں۔ اب ہر فرقے کے اندر ابھی الحاد آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لا محالہ مسلمان فرقوں کو متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ مقابلے میں ملحدین، سیکولرزم، کمیونزم، اس طرح کے نظریات وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور نمبر 2، ہم کسی فرقے کے اوپر تحریف کی تہمت لگائیں، اس سے فائدہ عالم اسلام کو ہوتا ہے یا دشمن کو ہوتا ہے؟ یعنی آج یہاں پہ بیٹھ کے میں بھرپور کوشش کر کے یہ ثابت کر دوں کہ نہیں اہل سنت تحریف کے قائل ہیں، اس سے کوئی اسلام کی خدمت ہوگی یا اس سے امریکہ اسرائیل کی خدمت ہوگی؟
اس سے امریکہ اسرائیل کو تقویت ملے گی۔ وہ پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ قرآن برحق ہے یا نہیں، لہٰذا یہ کوئی نہ نیکی ہے اور نہ دین اسلام کی خدمت ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن کریم میں لفظی تحریف ہے، کوئی بھی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے، اور اگر باتیں ہی نکال کے لانی ہیں تو کسی کا بھی گھر محفوظ نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ کسی کا بھی تحفظ نہیں کر سکتے۔ اہل سنت بھی گرفتار ہوتے ہیں، مکتب تشیع بھی گرفتار ہوتے ہیں، دونوں طرف آپ نے اگر اسی طرح سے ضعیف عناصر کو اٹھا کے ایک مکتب کے اوپر تھوپ دینا ہے تو پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، عالم اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا، قرآن مشکوک در مشکوک ہوتا چلا جائے گا، فائدہ اٹھا جائیں گے استعمار۔ ایسا یہاں پہ صرف یہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود تھی کہ اس جگہ اگر کوئی ایسا مورد آئے کہ جس میں اختلافات شدید ہو جائیں تو اس جگہ پہ جائزہ لیا جائے کہ یہ اختلاف کیوں شدید ہو رہا ہے۔ مثلا ایک طرف خلفاء ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کی انتہائی عزت اور قدر ہے، تو اس عزت اور قدر کی پیچھے وجہ ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ تشیع کے تعصب میں انہوں نے یہ نظریہ اختیار کر لیا، یقیناً ایسی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بخاری مسلم کی روایات، وہ یہ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کا جھگڑا تھا، ختم ہو گیا، وہ بعد میں راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے سخت الفاظ کہے، بعد میں وہ راضی ہو گئے۔ اچھا، ادھر دوسری بات، مکتب تشیع، مکتب اہل بیت علیہ السلام، اگر ان میں دوری پائی جاتی ہے، صحابہ کرام کا تشیع انکار نہیں کرتے، انشاءاللہ جلدی ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ صحابہ کرام کے موضوع کے اوپر، فضائل صحابہ کرام، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ترین صحابہ کے فضائل بیان کیے جائیں، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فضائل بیان کیے ہیں، تو انہوں نے جن کے فضائل بیان کیے ہیں وہ ہمیں حتماً کرنے چاہیے۔ مثلا جنگ بدر میں کتنے شہید ہوئے؟ جتنے شہدائے بدر ہیں انتہائی عزت اور قدر اور جلالت ہے ان کی۔ اسی طرح جنگ احد میں جو شہداء اصحاب باوفا شہید ہوئے، انتہائی عزت اور قدر ہے ان کی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کی ایک طویل فہرست ہے، صرف چند افراد پہ جھگڑے کر کے شخصیات کو پامال تو نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی خدمت کرنے والے، اسلام کا پرچم گاڑنے والے، اسلام کو بلند کرنے والے صحابہ کرام تھے، لہذا صحابہ کرام کی تو نفی نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے صحابہ تو قبول ہوں، رسول اللہ کے صحابہ قبول نہ ہوں، ایسا اصلاً ممکن نہیں ہے۔ ہاں، بعض افراد کے اوپر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام میں کس کو کیا مقام دیا جائے۔ ہم مقام دینے والے نہیں ہیں، قرآن اور احادیث نبوی کے تحت کیا ہر فرد اس قابل ہے کہ اس سے دین کو لے لیا جائے یا نہ لیا جائے؟ اس جگہ پہ یہ ہمارے پاس نتیجہ نکلا کہ ہم اس موضوع کے اوپر اب داخل ہوں، کیونکہ یہ والی مقدماتی بحثیں ہمارے لیے مہم ہیں۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے، ان کی قربانی، ان کے ایثار، ان کی معیت، ان کے ایمان، ان کے تقوی، اس کو قرآن نے بیان کیا، نہج البلاغہ نے بیان کیا، الکافی میں تذکرہ ہے، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ میں تذکرہ ہے، خصال میں روایات بعض وارد ہوئی ہیں، اختصاص میں روایات وارد ہوئی ہیں، کتب تشیع میں وافر طور پہ تذکرہ وارد ہوا ہے، لہٰذا اسے بیان کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ الصحابہ کلہم عدول، کیونکہ یہ بعد میں قواعد وضع کیے گئے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ قواعد بعد میں ایجاد کیے گئے، بعد میں وضع کیے گئے، اور اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر صحابی کو ایک ہی درجہ دے دیا جائے، یہ بھی قرآن کریم کی آیات کے موافق نہیں ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اعراب میں مومنین بھی ہیں تو وہاں اعراب میں منافقین بھی ہیں۔ سورۃ المنافقین، منافق تو کافروں میں نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہی مسلمانوں کے درمیان ہے، اور پھر قرآن واضح کہہ رہا ہے من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق۔ آیا ہم آیات کا انکار شروع کر دیں
آیات کا انکار بھی نہیں کر سکتے، قبول کریں کہ نہیں اسی اہل مدینہ میں جہاں وہ لوگ ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جہاں یہ افراد ہیں وہاں یہ افراد ہیں من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اسی مدینے کے اندر یہ افراد موجود ہیں۔ یہ مکتب تشیع کا نظریہ ہے، یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ ہے۔ اس لیے ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے کہ جن کو مکتب تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام قبول کرتے ہیں، ان کے نام لے کے ان کے فضائل وارد ہوئے ہیں، رجال کشی میں روایات وارد ہوئی ہیں، رجال توسی میں الفہرست میں باقاعدہ ان کی روایات وارد ہوئی ہیں، یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سعادتوں کے اوپر فائز ہو گئے، کس طرح ممکن ہے کہ ان کا انکار کیا جائے؟ یہ ہمارے پاس ایک بحث کو شروع کرنے سے پہلے مقدمہ تھا، کیونکہ یہاں پر بیعت امیر المومنین علیہ السلام، اس سے پہلے والے مسائل تو واضح ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ناراض گئیں، غضبناک گئیں اور شدید احتجاج، سراپا احتجاج کرتی ہوئی گئیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے، شیعہ سنی دونوں میں ایک ذرہ اختلاف اس بات پہ نہیں ہے۔ ان میں سے کس کا موقف صحیح تھا، بلا شک و شبہ مکتب تشیع میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کا موقف درست نہ ہو، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث ہم کریں یا نہ کریں، اصلاً مکتب اہل بیت علیہ السلام میں یہ تصور، ذہنی طور پہ بھی تصور نہیں کر سکتے ان کا ٹکراؤ کسی سے ہو جائے اور اس ٹکراؤ میں مد مقابل اس کا موقف درست ہو، صحیح ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بلا وجہ عقیدہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کی بنیاد پہ جو شیعہ سنی کتب میں وارد ہوئی ہیں، ان روایات کی بنیاد پہ کہ جن میں حق کا معیار جناب سیدہ کو قرار دیا گیا ہے، جن میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صداقت کی گواہی دی گئی ہے، صدیقتن کہا گیا ہے، سیدۃ نساء العالمین کہا گیا ہے، لہذا یہ روایات سبب بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی تعظیم کرنا، ان کی محبت کا واجب ہونا امت کے اوپر، آیت تطہیر کا شان نزول ان کے حق میں ہونا، یہ ساری کی ساری کسی زوجہ کے بارے میں امہات المومنین قابل قدر ہیں، قرآن نے امہات المومنین انہیں قرار دیا، لیکن کسی بھی زوجہ کے لیے یہ کلمات نہیں ہیں، یہ کلمات جو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہیں۔ اس لیے مکتب تشیع کا یہ موقف بلا دلیل نہیں ہے۔ آئیں اب ہم اس مسئلے کے اوپر ہم منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ شرح چل رہی تھی صحیح مسلم سے اور اسی کے ذیل میں مطالب بیان کی جا رہے تھے، تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے بیعت کا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی یا نہیں کی؟ اہل سنت موقف کیا ہے؟ واضح ہے، صحیح مسلم کی نیچے ہم روایت پڑھیں گے، بیعت کر لی۔ لہذا وہ اس بات کے قائل ہیں جو بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، ان کتب احادیث کو دین لینے کا مرکز سمجھتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی اور نظریہ اختیار کرے، کیونکہ اس میں واضح روایات ہیں، صحیح سند ان کے ہاں روایات ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں۔ آئمہ اہل بیت علیہ السلام میں اگر ہم اس طرف آئیں تو ہمارے پاس دو قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، یہ متکلمین میں سے بعض نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ نمبر دو، دوسرا قول یہ ہے، جیسا کہ شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی جبراً و کراہتاً، مجبوری کے عالم میں بیعت کی، اور اہل سنت کتب میں احادیث ہیں کہ مجبوری کے عالم میں بیعت نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا قول ہے، بیعت کی لیکن مجبوری کے عالم میں کی۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں تفصیلی واقعہ وارد ہوا ہے کہ کیا اس وقت درپیش آیا جناب سلیم بن قیس حلالی کی کتاب کے علاوہ، کیونکہ اس کے اوپر ابحاث ہیں، شیعہ سنی دونوں ہی محدثین کے، اہل سنت تو بالکل ہی انکار کرتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی جو بزرگ علماء گزرے ہیں اور قواعد علمیہ کے تحت جائزہ لیا جائے، ایک گروہ قبول کرتا ہے، ایک گروہ انکار کرتا ہے۔ بہرحال ہم اس کے ہٹ کے بات کرتے ہیں۔
اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات جو خلفاء کے دور میں تھے بہت تفصیلی وارد ہی نہیں ہوئے ہمارے پاس، اور ہو بھی نہیں سکتے وارد۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ لکھنے پہ ہی پابندی تھی۔ آج آ کے ہمارے پاس ماخذ کیا قرار پاتا ہے؟ وہی اہل سنت کی تاریخ۔ لہذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلفاء کے دور میں کیا ان کا طرز زندگی تھا، اس کے بارے میں بہت قلیل مواد ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ ائمہ علیہم السلام کو بھی دین بیان کرنے کی فرصت نہیں دیتے تھے۔ ان کے اصحاب جو ان سے دین لیتے تھے انہیں شہید کر دیا جاتا، زندانوں کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ ان تمام مشقتوں اور مشکلات کے بعد جو پہنچا ہے وہ ہم تک ابھی کتب کے ذریعے پہنچا ہے۔ لہذا تفصیلات بہت وسیع پیمانے پہ نہیں ہیں۔ اچھا، ان میں بھی تفصیلات کا منبع سب سے بڑا کون سا ہے؟ یہ توجہ کریں، کیونکہ ہم کتابوں کی شناخت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی باتوں سے تو کام نہیں چلتا۔ پہلے شناخت کریں کہ کہاں پہ سب سے تفصیلی ہمارے پاس واقعات امیر المومنین علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلا مکتب تشیع میں بے عنوان تاریخ وہ کتابیں قدیم زمانے میں تحریر نہیں کی گئیں سوائے ایک چیپٹر کے، اور اس کا نام ہے سیرت۔ تاریخ ایک وسیع موضوع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے چلتے ہیں انبیاء کی تاریخ، قوموں کی تاریخ، جیسے تاریخ طبری اٹھا لیں، تاریخ ابن کثیر ہے یا دیگر تاریخ کی کتب ہیں، سب اہل سنت ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں علماء و مؤرخین نے جس کا اہتمام کیا وہ دو ٹاپک ہیں، ایک سیرت کا باب ہے اور ایک باب ہے علم رجال کا باب، کیونکہ رجال بھی حقیقت میں تاریخ سے ہی تعلق رکھتا ہے لیکن علم حدیث سے کا استفادہ اس سے کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے احادیث میں جو تاریخ وارد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مکتب تشیع میں جو تاریخ موجود ہے اس کے شیعی منابع کون کون سے ہیں؟ یہ تین منابع ہیں۔ پہلا منبع کیا ہے؟ سیرت پہ جو علماء نے کتاب لکھی ہے، اور پہلی کتاب جو ہم تک پہنچی ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، وہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جس کا نام الارشاد ہے، اور اردو میں تذکرۃ الاطہار کے نام سے مولانا صفدر حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ اسے اٹھا لیں، ایک جلدی بھی چھپتی ہے، دو جلدی بھی چھپتی ہے وہ کتاب، آج کل ایک جلدی کتاب چھپتی ہے۔ ایک جلدی کتاب میں 4 معصومین علیہ السلام کے بارے میں معلومات، خود آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے تاریخ کی تمام جگہوں سے، اب ادھر کوئی سند وغیرہ نہیں ہے، انہوں نے اٹھا کے وہاں پہ جم کی۔ اس کا یہ مطلب ہے صرف سیرت، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط جو تاریخ اہل سنت کتب میں ہو یا شیعہ کتب میں ہو، انہوں نے جس کو معتبر سمجھا وہ لکھ دیا کتاب الارشاد میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کتاب الارشاد میں جو کچھ ہے وہ 100% ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہتے، تحقیقات کی گنجائش موجود ہے، لیکن کتابیں اسی طرح سے ہمارے پاس آئیں۔ اس کے بعد مناقب ابن ابی طالب ہے یا آل ابن ابی طالب، آل ابی طالب معذرت، المناقب کے نام سے ابن شہر آشوب کی کتاب چھپتی ہے المناقب کے نام سے، جناب ابو طالب کی اولاد کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہیں، 5ویں صدی ہجری کی شیخ مفید کے ساتھ ہی ہیں۔ یا الجرائح، الخرائج والجرائح، اس نام سے مربوط بعض کتابیں ہم تک پہنچی ہیں۔ پھر بعد میں دیگر کتابیں آئیں، اور لیکن سب میں سیرت کا ہی اہتمام ہے۔ اس طرح وسیع و عریض تاریخ کا اہتمام نہیں ہے، لیکن معاصر دور میں پھر کتابیں لکھی گئیں اور شیعہ سنی دونوں تاریخ اور احادیث سے استفادہ کیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی تاریخ کو کتابوں میں تالیف کیا گیا، اور اس میں تجزیہ تحلیل کی روش کو بہتر قرار دیا گیا۔ بہرحال تاریخ کا موضوع چھیڑنا مقصود نہیں ہے، لیکن منابع کی شناخت ضروری ہے۔ شیعی منابع تاریخ کے عنوان سے ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ 3 ہمارے پاس منابع ہیں۔ ایک منبع ہے جو سیرت کے عنوان سے کتابیں لکھی گئیں، نمبر 2 منبع ہے علم رجال، اور نمبر 3 منبع ہے احادیث مبارکہ میں جو تاریخ وارد ہوئی ہے، احادیث
مبارکہ میں جو تاریخ وارد ہوئی ہے، ہم ان تاریخ کے اندر خلفائے ثلاثہ کا دور اس کو اگر تلاش کرنے لگیں وہ کتنی مقدار کا آئے گا، وہ بہت قلیل مقدار کا وارد ہوا ہے۔ لہذا ہمارے پاس بہت تفصیلی معلومات نہیں ہیں کہ اس دور میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی کیسی تھی، بہت تفصیلات وارد نہیں ہوئیں۔ ان میں سب سے زیادہ جہاں پہ معلومات وارد ہیں وہ نہج البلاغہ ہے، کیونکہ کاملاً امیر المومنین علیہ السلام کے موضوع پر ہے، لیکن وہ بھی زیادہ تر اس کا حصہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری خلافت پہ آنے کے بعد کا ہے، زیادہ تر حصہ وہاں سے ہم بہت ساری باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ شیعی منابع کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو دو قول آتے ہیں، ایک ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت نہیں کی، دوسرا قول ہمارے پاس آتا ہے کہ بیعت کی لیکن کراہتاً و مجبوراً بیعت کی۔ یہ جو دوسرا قول ہے یہ اہل سنت قول کے ساتھ سازگار بن جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کے ہاں بھی کراہت کا تذکرہ ہے، جیسے آپ ادھر ابھی خود پڑھیں گے اور انشاءاللہ آگے آئے گا کہ ادھر بھی یہ تذکرہ بنتا ہے کہ ان کے اوپر پورے معاشرے کا دباؤ آیا۔ اب امام علی علیہ السلام کے پاس یہی چارہ تھا کہ یا تو اس جگہ کو چھوڑ کے روپوش ہو جائیں، یا نہیں روپوش نہ ہوں، اسی جگہ پہ رہتے ہوئے اسلام کی حفاظت کریں اور ریاست اسلامی و امت اسلامیہ کے نفع کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ اس لیے ادھر آپ نے کامل توجہ کرنی ہے تاکہ اس مسئلے کو ہم غور و فکر سے حل کر سکیں۔ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، کہ مصالحت کے لیے اور بیعت کے لیے انہوں نے التماس کی۔ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرِ، ابھی تک امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی۔ یہ اہل سنت اس کے قائل ہیں کہ حیات سیدہ سلام اللہ علیہا میں انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ہم اس قول کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ دوسرے قول کے نتائج تھوڑے سے گھمبیر نکلتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بیعت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی تو پھر انہوں نے زندگی کس جگہ پہ بسر کی؟ اور پھر وہ والے واقعات جو ہماری کتب میں وارد ہوتے ہیں اس سے یہ چیزیں ٹکراتی ہیں۔ اچھا، بہرحال یہ تحقیق کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں، بیعت کی یا نہیں کی، لیکن ہم اس قول کو قول ثانی کی طرف آتے ہیں۔ اگر قول ثانی کو لے کے بھی ہم تجزیہ تحلیل کریں، کیونکہ قول اول کو لیں کہ بیعت نہیں کی تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کا طرز زندگی کیسا تھا؟ آیا بالکل روپوش ہو گئے معاشرے سے، بالکل کٹ گئے معاشرے سے، یعنی جس طرح کمرے میں بند ہو کے ساری عمر گزار دیتے ہیں اس طرح سے گزاری انہوں نے زندگی؟ تو یہ تصور شخصیت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ یہ تصور ممکن ہے کہ مناظرانہ دنیا میں کوئی ثابت کرنے کے لیے بات چیت کی جائے، لیکن شخصیت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ وہ اصلاً روپوش ہو جائیں۔ روپوشی کی زندگی بسر نہیں کی امیر المومنین علیہ السلام نے، وہ حاضر رہے میدان میں اسی طرح جیسے ان کی شجاعت عظیم تر تھی، جرت مندی عظیم تر تھی، انتہائی مدبر شخصیت تھی امیر المومنین، کوئی جذباتی شخصیت نہیں تھی جیسے ہم اپنے جذبات کے دائرے میں ان کی شخصیت کو پرکھتے ہیں۔ جیسے ایک علاقے میں کوئی اس طرح کی بات ہو جائے اور وہاں پہ کسی نے طاقت کے ذریعے سے ایک بندے کو دبایا ہو، وہ بھی ناراض ہو کے کونے میں گھس جائے، ایسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے۔ وہ مدبر شخصیت تھے، وہ اسلام کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنے والی شخصیت ہیں، امت اسلامیہ، ریاست اسلامی اور اس کے نفع کے لیے اپنے وجود کو حاضر کرنے والی شخصیت ہیں۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ایک تدبیر کی، اور اس تدبیر کی وجہ سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے عناصر قوی سے قوی تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یعنی جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا تھا تسلط امام علی علیہ السلام کا قوی ہو رہا تھا، اور قریب تھا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ جاتی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم اس کو اپنی شیعہ روایات، اہل سنت روایات سے استدلال بھی اس سے کریں گے، ثابت کریں گے روایات سے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے عناصر قوی سے قوی ہوتے چلے جا رہے تھے، اس لیے تدبیر کی۔
وہ میدان سے ناکام ہو کے پلٹنے والی شخصیت نہیں ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی ذاتیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میدان کو چھوڑ کے چلے جائیں، دل برداشتہ ہو کے میدان سے غائب ہو جائیں۔ یہ تصور آج کے دور میں مخلص افراد سے نہیں کیا جا سکتا۔ کجا یہ کہ امام علی علیہ السلام سے یہ تصور کریں، نہیں۔ اچھا، اب ہم دوسری طرف آئیں۔ بیعت مکرہ یعنی کراہت، جبری بیعت، جبری بیعت کا قول موجود ہے، ہم اس کو لے کے تجزیہ تحلیل کریں گے۔ پہلے قول کے اوپر تبصرہ زیادہ نہیں کیا جائے گا، لیکن پہلے قول کے اگر قائل ہم بنیں تو پھر ہمیں اس کے مطابق تصویر کشی کرنے پڑے گی، لیکن اگر ہم دوسرے قول کی طرف آتے ہیں اس کے مطابق تصویر کشی کریں گے، اس لیے پہلے قول سے ابھی ہم اجتناب کرتے ہیں، دوسرے قول کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے قول کو اگر ہم لیں کہ کراہتاً و جبراً بیعت کی، تو یہ ایک قول علماء امامیہ میں بھی موجود ہے، اور اہل سنت کتب سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے اور شیعہ کتب سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام، ان کی شخصیت اس معاشرے کے اندر وہ اسی طرح سے باوفا اور قربانی دینے والی تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے ان خلفاء کے دور میں ایسی مضبوط پلاننگ اور تدبیر کی کہ قریب تھا کہ حکومت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جاتی، اور یہ ہمارے پاس کئی شواہد، مثلا ایک شاہد میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ ہم واپس لوٹ سکیں۔ امام علی علیہ السلام کے جو قریبی ترین اصحاب تھے وہ عالم اسلام کے بڑے بڑے علاقوں کی پر والی تھے، یعنی اس وقت کے گورنر کون بنے؟ جو امام علی علیہ السلام کے قریبی افراد تھے۔ مثلا شام کا علاقہ کیوں امام علی علیہ السلام کے مخالف تھا؟ کبھی آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، کیونکہ خلیفہ اول انہوں نے ابو سفیان کے بڑے بیٹے جن کا نام یزید تھا اس کو شام جیسے ایک قیمتی اور وسیع و عریض علاقے کا گورنر اور والی بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ جب یزید کا انتقال ہوا تو یزید کے بھائی معاویہ کو ادھر کا حاکم بنا دیا۔ شام کی سرزمین کے اوپر لوگوں نے فقط اور فقط وہ دین دیکھا تھا کہ جو بنو امیہ نے متعارف کرایا ہے، اور بنو امیہ کا بیان کردہ اور متعارف کردہ دین وہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھا۔ لہذا حکام اور حاکموں کے اثرات ہوتے ہیں سرزمینوں پہ، اس لیے امام علی علیہ السلام نے خلیفہ دوم کے دور میں یہ تدبیر اختیار کی کہ اہم بڑے بڑے علاقوں میں امام علی علیہ السلام کی قریبی ترین اصحاب والی بن جائیں۔ اس کے اثرات تھے، وہ وہاں پہ آزادانہ طور پہ دین بیان کرتے تھے، یعنی دین کے مطابق اس علاقے کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ ان علاقوں میں عناصر آہستہ آہستہ پنپنے لگ گئے، لیکن وہاں پہ اس تدبیر کو دھچکا لگا کہ جہاں پہ خلیفہ سوم نے ان والیوں کو ہٹا کے فاسق فاجر بنو امیہ کے افراد کو حاکم بنا دیا، اس جگہ پہ سخت ترین دھچکا لگا۔ یعنی اگر یہ والا عمل نہ ہوتا تو 11 سال کے بعد حکومت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ ان جگہوں پہ والی امام علی علیہ السلام کے موجود تھے، عناصر امام علی علیہ السلام کے موجود تھے۔ یہ ایک شاہد ہے، کیونکہ یہ والی تاریخ تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ جناب سلمان مدائن کے والی تھے، بصرہ میں بھی والی اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ وہ انٹرنیٹ پہ لکھیں خلیفہ دوم کے دور میں علاقوں کے اوپر والی کون کون ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر وہ افراد ہیں جو امام علی علیہ السلام کے ہیں، جو ان کے اصحاب باوفا میں سے ہیں، جو ان پہ قربانی دینے والے، ان کے اوپر فدا ہو جانے والے ہیں۔ اس سے امام علی علیہ السلام کی تدبیر پتہ لگتی ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام مدینہ سے باہر نہیں گئے۔ مدینہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، چھوٹی سی جگہ، کہا جاتا ہے 2000 یا کچھ اس کی آبادی تھی، اس سے زیادہ آبادی اصلاً نہیں تھی۔ حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام نماز کہاں پڑھتے تھے؟ آخر نمازیں پڑھنی ہیں، اگر وہ نماز نہ پڑھیں مسجد میں جا کے تو پورے معاشرے میں اعتراض ہوگا، کیونکہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام شیعہ کتب میں بھی صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے، یعنی جس میں مظلومیت امیر المومنین علیہ السلام وارد ہوئی ہے، تفسیر قمی کی روایت ہے، اور احتجاج طبرسی میں بھی وہی روایت آئی۔ اس میں ہے کہ
ان خلفاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن اپنی نماز پڑھتے تھے، صلی لنفسہ، امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھی لیکن خود اپنی نماز پیچھے پڑھی لیکن اپنی نماز پڑھی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اجتماعات میں شرکت نہ کریں، کٹ جائیں وہاں پہ افراد سے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پریشر کیا تھا امام علی علیہ السلام پہ؟ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو انہوں نے اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا معاشرے کے اندر کہ وہ گزرتے تھے لوگ نفرت سے رخ پھیر لیتے تھے، امام سلام کرتے تھے لوگ جواب نہیں دیتے تھے، نفرتیں ان کے چہروں کے اوپر عیاں ہو گئی۔ سخت ترین یہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کے اندر اگر امام علی علیہ السلام چلے جائیں تو وہ دین جو سینے امیر المومنین علیہ السلام میں محفوظ ہے وہ کیسے امت میں منتقل ہوگا، وہ کیسے نشر و اشاعت ہوگا؟ کیونکہ خلیفہ اور امام کی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت، دین کی نشر و اشاعت اور دین کا نفاذ، وہ ذمہ داری ہے خلیفہ وقت کی، امام وقت کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی کہ وہاں پہ اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ صحیح سنت خطبہ شقشقیہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے۔ اہل سنت اس خطبے پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، لیکن مکتب تشیع، مکتب اہل بیت علیہم السلام میں صحیح سنت طریقے سے، یعنی معتبر سند کے ذریعے خطبہ شقشقیہ ہم تک پہنچا ہے، ضعیف سندوں سے نہیں پہنچا۔ خطبہ شقشقیہ میں بیان کرتے ہیں کہ میرے گلے میں گویا کہ ہڈی پھنسی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خس و خاشاک تھا، جیسے نہیں ہوتی مٹی چلی جائے کیا حالت انسان کی ہوتی ہے، اور گلے سے سانس بند ہو رہا ہو۔ تو یہ عبارتیں ہیں کہ میں اتنا مجبور ہوا کہ میرے لیے سانس لینا ممکن نہیں تھا۔ اس حالت میں پھر میں نے وہاں پہ اس کی رکاب حکومت کی وہ ترک کر دی، اور وہ پھر رکاب خلیفہ اول کے ہاتھ میں آئی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو فی الحال چھوڑ دیا، ترک کیا اس چیز کو۔ اگر امام علی علیہ السلام وہاں پہ یہ کام نہ کرتے اور لشکر کشی وہاں پہ کرتے تو وہی جو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے ابھی مکہ کو فتح ہوئے اور وہاں پہ سینوں کے اندر شدید ترین حاسدانہ اور دشمنی کا مادہ موجود ہے، وہ عناصر جاگ اٹھتے۔ ابھی 3 سال مشکل سے مکمل ہوئے ہیں خیبر اور مدینہ کے اطراف میں یہودی آبادیوں کو بٹھائے ہوئے، یہ عناصر پھر کھڑے ہو جاتے۔ ابھی روم کی فوجوں کے اوپر ایک دھاک غزوہ تبوک کے ذریعے تازہ بٹھائی تھی، وہ فوجیں اندر داخل ہونے کا شدید خدشہ آ جاتا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام اگر مدینہ میں ہی یہ ٹکراؤ برپا ہوتا تو مکے والے قوی ہو جاتے یا نہیں، خیبر سے یہودی کھڑے ہو جاتے یا نہیں، تبوک سے رومیوں کی فوجوں کا داخل ہونا وہ یقینی ہوتا یا نہ ہوتا، کیونکہ بالکل ہی تقسیم ہو گیا مدینہ کے افراد اس حوالے سے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کراہتاً، یعنی خطبہ شقشقیہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ امام نے ظاہری طور پہ خلافت کے مسئلے کو اس جگہ پہ ترک کیا۔ خطبہ شقشقیہ نہج البلاغہ میں ہے، اردو بہترین ترجمہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ ایک سوال ابھارا جاتا ہے جس سے ہمیں یہ تصویر اور واضح ہو جائے گی۔ ابھی مملکت پاکستان، اس میں ہمارے پاس جو حکام موجود ہیں ہم راضی نہیں ہیں ان سے، کہتے ہیں کہ انہوں نے حق غصب کر لیا ہے، جو اہل تھے ان کا حق غصب کر لیا ہے۔ ابھی اگر اسی مملکت کے اوپر حملہ ہو جائے انڈیا کی طرف سے تو جو علماء تشیع اور شیعہ، مخلص علماء تشیع جو کہ پاکستان اسلامی ریاست امت اسلامی اس کا درد رکھتے ہیں، دین اسلام کا درد رکھتے ہیں، وہ پاکستان کی مملکت کا دفاع کریں گے یا چھوڑ دیں گے؟ یقیناً دفاع کریں گے۔ یا اسی جگہ پہ آپ مثال لے لیں شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر ایران کے حالات خراب ہوں اور دشمن باہر سے حملہ کرے تو ان خراب حالات کے باوجود کہ حاکموں سے وہ نہیں راضی، اس کے باوجود وہ اپنی خدمات پیش کریں گے یا ایک کونے پہ گھس جائیں گے؟ یقیناً خدمات پیش کریں۔ کیسے ہم امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایران اور عرب کی جنگ ہو
اور امام علی علیہ السلام وہاں پہ کوئی قیمتی مشورہ نہ دیں؟ وہ قیمتی مشورہ خلیفہ دوم کو نہیں، امت اسلامیہ کی نفع، دین اسلام کے تحفظ کی خاطر، ریاست اسلامی کے تحفظ کی خاطر وہاں پہ یہ اقدام ہے امیر المومنین علیہ السلام کا۔ اسی طریقے سے خلیفہ سوم کے دور میں فتنے کھڑے ہوئے، کیوں امام علی علیہ السلام نے جا کے حفاظت کی؟ بہت محبت تھی اس لیے حفاظت کی، یا عالم اسلام میں فتنوں کو دبانا چاہتے ہیں امام علی علیہ السلام؟ یقیناً امام علی علیہ السلام فتنوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ وہ راضی نہیں ہیں کہ جو اس دور میں بہت سارے مظالم ڈھائے گئے، بہت سارے وہاں پہ کرپشن اور خیانتوں کے واقعات ہیں، بہت سارے والی جو اپنے بدترین کارستانیاں کرتے رہے، کیا امام علی علیہ السلام وہاں پہ راضی تھے؟ اس سے ہرگز راضی نہیں تھے۔ شدید ترین تنقید امام علی علیہ السلام کی طرف سے موجود ہے، لیکن فتنہ اس کا حل نہیں ہے۔ وہ تو فتنوں کی آنکھ پھوڑنے والے، فتنوں کو دبانے والے امام علی علیہ السلام۔ لہذا یہ وجہ بنی با الفاظ دیگر، یہ الفاظ امام علی علیہ السلام کی تدبیر پہ دلالت کرتے ہیں۔ اہل سنت کتب میں کیونکہ ناسبی عناصر بڑی قوت سے داخل ہوئے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ خود ہی اہل سنت علماء نے لکھا ہے۔ حتیٰ کہ آپ وہ مسند فاطمہ زہرا علیہ السلام حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے، اس کا مقدمہ پڑھیں، حاکم نیشاپوری کو جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے صرف یہ کہا، حاکم نیشاپوری نے، جناب سیدہ کی فضیلت کا بیان، ادھر سے مجلس کھڑی ہو گئی۔ حاکم نیشاپوری کو اچھی خاصی مشکل اٹھانے پڑی، تب اس جگہ پہ ناسبی عناصر دیکھے تو حاکم نیشاپوری واپس آئے اور فاطمہ الزہرا کتاب لکھی۔ امام نسائی قتل کیے گئے، مار مار کے انہوں نے برا حال کر دیا۔ یہ جو اموی اور ناسبی عناصر تھے یہ آج بھی موجود ہیں۔ لہذا آپ مجھے بتائیں، وہ معاشرہ جہاں پہ امام علی علیہ السلام سے نفرت کے اظہارات چہروں پہ آ جائیں، وہ امام کا جو حلیہ مبارک بیان کریں گے وہ اچھا حلیہ مبارک بیان کریں گے؟ آج ہی آپ لے لیں کہ کوئی عمران خان کے شدید خلاف ہو، اس سے پوچھیں یار عمران خان کیسا بندہ ہے، وہ اس کے کوئی خد و خال اچھے بیان کرے گا؟ آج یہ لے لیں بن سلمان، دور حاضر کا یزید اور فرعون، اس کے خد و خال کوئی اچھے بیان کرے گا؟ لہذا ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے نعوذ باللہ کیسا حلیہ بیان کیا، نعوذ باللہ کے الفاظ انسان ادا کرتے ہوئے کانپتا ہے۔ ایک چھوٹے قد کا بندہ، سر سے گنجا اور پیٹ خوب نکلا ہوا، رنگ انتہائی سیاہ، اور ایک عرب دیہاتی بدو کی طرح بود و باش رکھنے والا، کہ جناب سیدہ کے سامنے آیا تو وہ اس قدر گھبرائیں کہ چیخ پڑیں، خوف کے مارے، ڈر کے مارے چیخ پڑیں جب ان کا ازدواج ہوا۔ یہ ان نفرتوں کا نتیجہ ہے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ حلیہ مبارک ہے۔ گندمی مائل تھا، سیاہی مائل تھا، لیکن ایسا سیاہی مائل نہیں تھا کہ وہ خوبصورتی سے ٹکراتا ہو۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آپ شہید کوفہ میں مالک اشتر کو دیکھ لیں، کیونکہ مالک اشتر کا حلیہ مبارک وارد ہی ہوا تاریخ میں۔ امام علی علیہ السلام کی آنکھیں لمبی تھی، داڑھی چوڑائی میں بڑی ہوئی تھی، قد میانہ تھا، کندھے تھوڑے جھکے ہوئے تھے، باروب چہرہ تھا، آنکھوں پہ سرما لگاتے لیکن باہر نہیں آنکھوں سے آتا تھا، خاموش زیادہ رہا کرتے تھے، زیادہ دیر رعب اور دبدبے کی وجہ سے ان کی چہرے کے اوپر آنکھیں نہیں گاڑی جا سکتی تھی۔ یہ حلیہ مبارک تھا امیر المومنین علیہ السلام کا۔ کندھے قوت کی وجہ سے جھکے ہوئے تھے اور پیٹ ہلکا سا باہر تھا، وہ بھی قوت کی وجہ سے، نہ کہ کھانے کی وجہ سے۔ خوراک ہی نہیں تھی امام علی علیہ السلام کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت، ان کے بدن مبارک میں قوت تھی، میانہ قد تھا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اسی لیے انزع بطین کے الفاظ آئے ہیں روایات میں، لیکن ائمہ علیہ السلام نے بتایا انزع سے مراد ہے علم میں، بطین ہے یعنی علم کے اعتبار سے کہ بھرے ہوئے ہیں اپنا، ان کا وجود مبارک علم سے بھرا ہوا ہے۔ انزع من الشرک یعنی وہ گنجے ہیں، یعنی ان میں شرک ایک ذرہ بھی نہیں پایا جاتا، قباحتیں ایک ذرہ نہیں پائی جاتی۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہے۔ راتوں کو تڑپتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، دن کو روزے سے رہتے تھے، انتہائی نرم دل، انتہائی نرم دل،
اور دشمن کے مقابلے میں انتہائی شدید تھے۔ اس لیے یہ جو کلمات ہیں اس شر کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ استنکرا علی وجوہ الناس، لوگوں کے مدینہ وہ جو صحابہ کرام سے بھرا ہوا شہر ہے، اس میں لوگوں کے چہروں کے اوپر علی علیہ السلام کے خلاف نفرتیں چہروں پہ آ گئیں، اور انہی لوگوں نے پھر آگے امام علی علیہ السلام کا حلیہ جب بیان کیا تو ایسا بھیانک نعوذ باللہ حلیہ بیان کیا، اور جو بعض ہمارے ہاں بہتر صورت میں آئیں اور اہل سنت تاریخ سے بھی وہ آشکار ہوتی ہیں، وہ یہی حلیہ مبارک ہے کہ جیسے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جناب مالک اشتر کے عنوان سے جو کریکٹر بنایا گیا ہے، ظاہری صورت میں وہ حلیہ مبارک وارد ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔